ایمان، کفر، ضروریات دین، شرک اور کفریہ فرقوں کے عقائد کے حوالے سے انتہائی ضروری ٹاپک ہے، انتہائی ضروری، اتنا ضروری کہ پچھلے ٹاپک جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ان کا یہ مین آپ سمجھ لیں کہ مین ٹاپک یہ ہے ان میں سے اعزاء العقائد کا، جس میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کی اس میں تحفظ ہے، اور ہم نے کن سے بچ کے رہنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، پھر ڈیفینیشنز کیا ہیں، تاکہ ڈاؤٹس کلیئر ہوں۔ یہ جو ہم پہ شرک کا فتویٰ بعضوں کا لگتا ہے، ہمارے سنی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار واقعی شاید ہم شرک کر رہے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کچھ یعنی کہ ہفتے پہلے ایک بہن کی کال آئی، مجھے کہنے لگی کہ میں قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتی ہوں اور ختم غوثیہ کرواتی ہوں، ختم قادریہ جسے کہا جاتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے ورڈز بولنا شرک ہے، حالانکہ وہ بیچاری 40 سال سے پڑھ رہی تھی، 40 سال سے اس کا معمول تھا۔ تو پھر میں نے اس کو چند باتیں اس حوالے سے بتائیں کہ انبیاء کو پکارنا اور غوث اعظم کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل جب بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے تو وہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ بدر کے مقام پر جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعا کی، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، بتائیے مجھے وہاں اللہ کے بندے مدد کے لیے آئے، فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، یا رب آیا؟ پہلی بات ہے رب آنا جانا اس طرح کا سیگا رب تعالیٰ عز و جل کے لیے بولنا ہی نہیں چاہیے۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بندوں کے ذریعے کرتا ہے، بندوں کی مدد بندوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو غوث کا معنی کیا ہے؟ مدد کے لیے رب نے ہی اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب رب نے لگائی تو اس کو مدد کے لیے پکارنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہیلپ لائن پہ کال کر کے آپ ایمبولینس تو پکار لیتے ہیں، ڈاکٹر کو یا مدد تو کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شرکیہ کوئی ذہن میں نہیں آتا۔ جس کو رب نے اپوائنٹ کیا ہے اس کو مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے اپوائنٹڈ شدہ لوگوں سے سوال ہے اور ان کو وسیلہ بنانا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں معاذ اللہ یہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والے، بلکہ نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب میں نے ایسی باتیں بتائی، الحمدللہ اس کا ڈاؤٹس کلیئر ہوا، دوبارہ پھر اس نے شروع کر دیا اور بہت دعائیں مجھے وہ دینے لگی۔ تو اصل بات ہے کہ ہمارے سنی لوگ 60 سال 70 سال سے میلاد منا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، ڈگڈگی بھی بجاتا ہے، ہمارا ایمان چھین کے لے جاتا ہے اور ہمیں شرکیہ کفریہ فتوے لگا جاتا ہے۔ اس لیے یہ شرک اور کفر کی ڈیفینیشنز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے میں اب شروع کرتا ہوں یہ ٹاپک، آج شروع کروں گا انشاءاللہ، امید ہے کل کمپلیٹ کر دوں گا۔ سوال، ایمان اور کفر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان اور کفر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ اب یہ ڈیفینیشن اچھی طرح سے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں، یہی ایمان اور کفر کی ڈیفینیشن ہوگی۔ دنیا میں کوئی آپ کو کوئی کفریہ وسوسے دینا شروع کر دے، شیطان آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے، اس سے شیطان سے تو سوال ہی نہیں کرنا، لیکن شیطان کے چیلے اگر کریں تو انہیں پوچھے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان اینڈ کفر، پلیز لیٹس می نو، مجھے بتائیں، اور انشاءاللہ بھاگ جائیں گے یہ، کیونکہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا، 3-4 ورڈز ان کو رٹوائے ہوتے ہیں کہ یہ ورڈز کہنے ہیں، بس یہ کیا ہوتا ہے، ورنہ ان کو بچارے کہ یہ خالی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، تو ڈرا نہ کریں، آپ علمی طور پر الحمدللہ پڑھے لکھے، علمی طور پر بندہ بات کرتا ہے۔ بہرحال جواب اس کا یہ ہے، سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، یہ ایمان ہے۔ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں۔ اب میں نے یہ نہیں کہا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے، میں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے معاذ اللہ وہ عین کفر اور ارتداد کا شکار ہے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا جو قبلہ کی طرف سجدہ کرتا ہے وہ مسلمان ہے، میں نے کہا ضروریات دین، جتنی ضروریات دین ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے، آقا کریم علیہ السلام کو
نبی ماننا، آپ کی رسالت پر یقین رکھنا، ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے. روزے کو ماننا جو روزے کا اصل معنی ہے ضروریات دین میں سے ہے. نماز پر اعتقاد رکھنا، نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہی نماز سے مراد یہی نماز ہے جو ارکان صلاح ہم ادا کرتے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینا ضروریات دین میں سے ہے. اسی طرح اور دیگر عقائد آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے وہ ضروریات دین میں سے ہے. ایک ضروریات دین کا انکار، ہر نبی کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے. ایک ضروریات دین، ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کفر ہے. اور ہر ضروریات دین میں سے ہر ضرورت دینی کو ماننا یہ ایمان ہے. اب آپ کو آج پتہ چل گیا ایمان کی ڈیفینیشن کیا. ضروریات دین میں سے ہر ضرورت دینی کا اقرار، ہر ضرورت دینی کا اقرار دل سے کرنا یہ ضروری ہے. اب دلیل کیا ہے؟ شرح قاعدہ نسبیہ جو 7ویں سال کے عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہے تصدیق النبی بالقلب فی جمیع ما علم بالضرورہ مجیء به من عند اللہ. ان سب باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لائے ہیں اور انہیں ضروریات دین میں سے جانا گیا ہو. یعنی جو ضروریات دین ہیں ان میں سے ہر ایک ضرورت دینی کو ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، ضروری ہے. ایک ضرورت دینی کا انکار، ایک نبی کی ڈس ریسپیکٹ کرنا، ایک نبی کو نہ ماننا، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. اگرچہ وہ 10 وقت کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کے علاوہ بھی، اگرچہ وہ سال میں 10 مرتبہ زکاتیں دیتا ہو، اگرچہ وہ سارا سال روزے رکھتا ہو، تسبیح در تسبیح کرتا ہو، ایک ضرورت دینی کا انکار کفر ہے. ہر ضرورت دینی کو ماننا، دل سے جاننا ایمان ہے. میں نے بار بار یہ آپ کو رٹوا دی تاکہ آئندہ کوئی اعتراض ایمان کی ڈیفینیشن اور کفر کی ڈیفینیشن کے حوالے سے آپ پر نہ ہو سکے. اب سوال ہے ضروریات دین کیا ہیں؟ آپ بھی سوال کر رہے ہوں گے ضروریات دین کیا ہیں؟ ضروریات دین کیا ہے؟ جواب، اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں، بہت اہم ہے یہ، وہ دینی باتیں جن کا دین سے ہونا قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا علماء و عوام سب کو معلوم ہے. 2 شرطیں ضروریات دین میں، ایک قطعی دلیل سے ثابت ہو، قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو. دوسری بات عوام و علماء میں مشہور ہو کہ یہ دینی بات ضروری، جیسے کہ آپ سب مانتے ہیں جمعہ کی فرضیت کا، سب جمعہ فرض ہے، آپ سب جانتے ہیں روزہ فرض ہے، آپ سب جانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ ساری ضروریات دین، ان پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، وضو نماز کے لیے ضروری ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. نماز کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں. علماء اور عوام سب میں پتہ ہو کہ یہ چیزیں اہم ہیں، دینی باتیں ہیں اور قطعی دلیل سے ثابت ہو. یہ 2 شرطیں ہیں ضروریات دین کے لیے، وہ چیز ضروریات دین میں سے ہو جائے گی. جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید ضروریات دین میں سے، انبیاء علیہ السلام کی نبوت ضروریات دین میں سے ہے، نماز ضروریات دین میں سے ہے، روزے ضروریات دین میں سے ہے، رمضان کے روزے، حج ضروریات دین میں سے ہے، جنت و دوزخ قیامت میں جنت و دوزخ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، قیامت میں اٹھایا جانا ضروریات دین میں سے ہے، حساب و کتاب کا لینا یہ ضروریات دین میں سے، کل جو حساب و کتاب ہوگا، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ضروریات دین میں سے ہے. اس کا انکار کرنا کفر حقیقی ارتداد ہے. اور اس کے علاوہ عوام سے مراد کون کون سے ہیں؟ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں. اس سے مراد شیدہ، گاما، زید، عمر، بکر اگر کوئی چیز نہیں جانتا، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ضروریات دین سے نکل جائے گی، نہیں. خاص لوگ جو علماء کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں، علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ عوام سے مراد ہے. لہذا وہ بات اگر ان لوگوں میں مشہور ہے اور علماء میں مشہور ہے، وہ بات ضروریات دین میں سے ہوگی، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں. ثبوت قطعی اگر نہ ہو لیکن عوام میں مشہور ہو، وہ ثبوت قطعی نہ ہو، عوام میں مشہور ہو وہ چیز، وہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہوگی.
جیسے وہ دینی باتیں جن کا دینی بات ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں ہے، پیچھے دلیل قطعی نہیں ہے، تو وہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ دلیلیں ہیں قطعی نہیں ہیں، دلیلیں موجود ہیں قطعی۔ قطعی کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی قطعی الدلالہ قطعی الثبوت آیت ہے اس کے پیچھے، یا حدیث متواتر ہے اس کے پیچھے۔ اگر کوئی اور حدیث ہے، حدیث یعنی صحیح اور کوئی حدیث ہے، حدیث خبر واحد ہے، تو وہ قطعی دلالہ تو نہیں ہوتی، یعنی قطعی ثبوت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے دلیل قطعی نہیں ہے، لیکن دلیل تو ہے، ہم مانیں گے دلیل، لیکن وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہوگی وہ چیز۔ مثلا عذاب قبر، عذاب قبر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر ضروریات دین میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو احادیث ہیں کچھ خبر واحد ہیں، وہ انشاءاللہ جب میں اصول حدیث پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا، کچھ مشہور ہیں، لہذا عذاب قبر کا انکار گمراہی بددینی ہے، کفر نہیں ہے۔ اسی طرح اعمال کا وزن کرنا، وزن اعمال، کل قیامت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا حساب و کتاب تو یہ ضروریات دین میں سے ہے، حساب و کتاب ہوگا، لیکن وزن اعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا، ویٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو گمراہ بددین ہے، کیونکہ حدیث میں آیا اس کا انکار ہے، لیکن ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس لیے کافر نہیں ہے۔ اچھا، ثبوت قطعی ہو مگر مشہور نہ ہو تو ایسے دینی مسئلے کا کیا حکم ہے؟ ضروریات دین کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ثبوت بھی قطعی ہو، پیچھے دلیل بھی قطعی ہو، اور ساتھ عوام اور خاص میں مشہور بھی ہو۔ لیکن وہ دلیل تو پیچھے قطعی ہے لیکن عوام و خاص میں مشہور نہیں ہے، تو وہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ میری کتاب میں لکھا ہے ضیاء العقائد میں، وہ باتیں جن کا ثبوت قطعی ہے مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خاص سب کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں، جیسے صلبی بیٹی، جو حقیقی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، تو یہ وراثت کا مسئلہ ہے، انتہائی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ وراثت میں سیکھیں گے، آپ لوگوں کو ابھی میں نہیں سمجھاؤں گا۔ ایسے دینی احکام جن کا ثبوت قطعی ہو اور وہ ضروریات دین سے نہ ہو تو ان کا منکر انکار کرنے والا اگر اس ثبوت قطعی کے ہونے کو جانتا ہے، یعنی پیچھے دلیل کو جانتا ہے تو کافر ہے، اگر نہیں جانتا تو اسے بتایا جائے، بتانے پر حق مانے تو مسلمان، اور بتانے کے بعد بھی اگر انکار کرے تو کافر ہے۔ مثلا ثبوت قطعی، اکثر عوام کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا اس کا ثبوت قطعی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت پہچاننا یہ خاص علماء کی ڈیوٹی ہے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے۔ لہذا ایسی چیز کا بھی انکار اگر کرتا ہے اسے بتایا جائے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار نہ کرو۔ ہاں، عوام و خاص میں مشہور نہیں، لہذا ضرورت دینی تو نہیں ہے، ضرورت دینی کے لیے یہ شرط ہے کہ عوام و خاص میں مشہور ہو، لہذا اگر وہ انکار کرتا ہے اسے سمجھایا جائے، لیکن اسے ڈائریکٹ کافر نہیں کہیں گے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ گمراہ بددین کب ہوتا ہے؟ گمراہ بددین کب ہوتا ہے؟ آپ نے لفظ استعمال کیا یہ گمراہ بددین ہے، کافر نہیں ہے۔ گمراہ بددین اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اہل سنت کے عقائد سے نکل جائے، ضروریات دین کا انکار کرے تو کافر و مرتد، اہل سنت سے عقائد سے نکلے کافر تو نہیں ہوتا لیکن گمراہ بددین قرار پاتا ہے۔ اہل سنت کے عقائد کیا ہیں؟ ضروریات اہل سنت کو ماننا، تمام ضروریات کو، میں نے اس کی ایکسپلین کیا ہے۔ وہ دینی احکام جن کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خاص کو معلوم ہو، جیسے کہ عذاب قبر، یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، ہم سب عذاب قبر کو مانتے ہیں۔ اعمال کا وزن، ان کا انکار کرنا، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا، کیونکہ مفتہ بھی قول کے مطابق وہ گمراہ ہے۔ صرف گمراہی بھی بہت بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن کفر اور اسلام کا بہت بڑا ڈفرنس ہے نا، تو ہر چیز کی حد بندی کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، بلکہ اتنا کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ 8-10 سال لگائے نا عقائد پر تو بیچارہ کتابیں چھان چھان کے وہ مٹ جائے گا، لیکن اسے اتنا چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو یاد کر لیں،
تاکہ یہ آپ کی ضائع نہ ہو، اور ہر بندہ اس کو شیئر بھی کر دے تاکہ سب تک یہ بیچاری چیزیں پہنچ جائیں۔ اب سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، اب یہ شرک کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کر لینی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو معاذ اللہ شرک کا مسئلہ پوچھے نا کہ یہ شرک ہے، اس سے آپ نے ایک ہی سوال کرنا ہے، حضور شرک کی صرف ڈیفینیشن بتا دیں، کیونکہ آپ اگر ڈیفینیشن جانتے ہیں تبھی تو آپ نے مشرک کہا، تبھی تو آپ نے مجھ پہ شرک کا فتویٰ لگایا، تبھی تو اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ آپ صرف کلیئر کر دیں شرک ہے کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا۔ اب سنیے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف شرک؟ جواب، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا، جو ہم نے عقیدہ ہے کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے، ایک اللہ ہی موجود ہے جو واجب ہے، جو ضروری ہے، باقی سب ممکن الوجود ہے، ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر، ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود، اللہ واجب الوجود ہے، ہر چیز ڈیپینڈنٹ آن اللہ کے وجود پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی واجب الوجود کہتا ہے وہ شرک ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہیں کہتے۔ ہمارے عقائد اہل سنت، علماء اہل سنت نے واضح کر دی، ہم کسی پیر فقیر کو، کسی نبی علیہ السلام کو، کسی پیارے کو، کسی اللہ کے محبوب کو ہم واجب الوجود نہیں کہتے، ہم اللہ کا بندہ مانتے۔ ہم یہ اپنے کلمے میں کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ جب بندے ہیں تو واجب الوجود کا انکار ہوا، شرک کا انکار ہوا۔ کسی کو واجب الوجود ماننا شرک ہے، یا کسی کو مستحق کے عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے۔ کسی بت کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی قبر کو عبادت کے لائق سمجھنا کہ یہ عبادت، اس کی عبادت کی جانی چاہیے، یعنی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو وہ حقیقتاً شرک نہیں۔ دو چیزیں ہیں شرک میں، واجب الوجود کسی کو ماننا اللہ کے مقابلے میں، یعنی کسی کو اور کو واجب الوجود ماننا اللہ کے سوا، یا عبادت کے مستحق جاننا، یہ دو چیزوں سے شرک ہوگا، صرف اور صرف دو چیزوں سے شرک ہوگا۔ اور بقیہ جو شرک کی قسمیں ہیں نا، صفات میں، اسماء میں شرک، وہ بھی شرک کی قسمیں وہ انہی کے اندر آتی ہیں۔ صفات میں شرک ماننا، کسی کو حقیقی طور پر یہ ماننا کہ حقیقی طور پر وہ علیم ہے، حقیقی طور پر بصیر ہے، حقیقی طور پر وہ اپنے سے خود سے جاننے والا ہے، اللہ کا عطا کردہ نہیں اسے، یہ شرک ہے، لیکن وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، واجب الوجود کی کیٹیگری میں، کیونکہ واجب الوجود ہی جو ہوگا جو حقیقی طور پر سب کو جانتا ہوگا اللہ کے دیے کے بغیر۔ لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب ہے اللہ کی عطا سے، جب ہم نے عطا سے کہہ دیا تو واجب الوجود کی نفی ہوئی، شرک نہ ہوا۔ تو واجب الوجود کی نفی یہی تو شرک کی نفی ہے۔ لہذا جو لوگ مشرک کہتے ہیں وہ اپنے گریبان پہ ذرا جھانک لیں، ہمارے عقائد کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں، اعلی حضرت کی کتب سے اس باتوں کو لے لیں، وہ جان لیں گے کہ الحمدللہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں کہتے، ہم اللہ تعالی جیسا بھی کسی کو نہیں مانتے۔ سب سے پہلے ہم موحد ہیں، ہم اللہ کی توحید کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کو کی محبت رکھنے والے ہیں، اور ان جیسا بھی کسی کو نہیں مانتے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، ان کسی کو واجب الوجود نہ ماننا، کسی کو مستحق عبادت نہ ماننا،
اگر یہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور کفر کوئی کرتا ہے، وہ کفر تو ہو سکتا ہے، اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے، کسی بھی ضرورت وہ کفر ہو سکتا ہے، شرک نہیں۔ شرک کے لیے یہ دو چیزیں پایا جانا یا ان میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ کفر بدترین سے بدترین کوئی مرتد ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ دو چیزوں نہیں مانتا، وہ واجب الوجود کسی کو نہیں مانتا ہے، مستحق عبادت نہیں مانتا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ مشرک کی کیٹیگری ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کفر تو کوئی کر سکتا ہے، مشرک کے لیے یہ چیزیں دونوں پایا جانا یا ان میں سے ایک ہونا ضروری ہے، اگر کوئی مشرک کا فتویٰ کس پہ لگانا چاہتا ہے۔ یہ اگر ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی ہے تو انشاءاللہ بڑے کام کی لیے ڈیفینیشن ہے۔ مستحق عبادت ماننا یا کسی کو واجب الوجود ماننا۔ آپ نے کہاں سے یہ ڈیفینیشن لی؟ جی میں نے یہ شرح عقائد نصفیہ سے لیا جی۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں عربی عبارت۔ الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبادت الاسنام۔ کہتے شرک وہ ہے کہ کسی کو الوہیت میں شریک ماننا، یعنی کسی کو واجب الوجود جاننا، جیسے کہ مجوس کے لیے ہے، مجوس جس کی عبادت کرتے ہیں اسے واجب الوجود مانتے ہیں، اور اسی طرح کسی کو مستحق عبادت جاننا، جیسے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ آگے کچھ گمراہ فرقے بات پر شرک کے فتوے جڑتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شرک کی تعریف دیکھ لیں۔ یاد رکھیے شرک کی تعریف میں موجود صورتوں کے علاوہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی ہوگا انہی صورتوں میں ظاہر ہوگا، اور کفر تو وہ ہو سکتا ہے، شرک تبھی ہوگا جب یہ دو ٹائپس میں سے کسی ایک ٹائپ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہوگا۔ اب جو لوگ مجھے دوسرے بھی سن رہے ہیں، کچھ کیونکہ دوسروں میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے سن رہے ہوتے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور میڈیکل جدید مسائل کا الحمدللہ وہ کلاسیں انہوں نے اٹینڈ کی، مجھے پتہ چلا۔ دوسرے مطلب جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سب کو دعوت سنیت دیتا ہوں۔ آپ کو آپ کے اساتذہ نے یا آپ کے علماء نے گمراہ کیا اہل سنت یا اعلی حضرت کے بارے میں، انہوں نے غلط کیا، آپ خود سٹڈی کر لیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی جیسا موحد، آپ جیسا توحید کو ماننے والا، کلیئر ہر چیز کرنے والا، شرک اور اسلام میں فرق بتانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا آپ سٹڈی کر لیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بڑی محبت سے دعوت دے رہا ہوں، آپ سٹڈی کر رہے ہیں اعلی حضرت کو علیہ رحمہ کو، اہل سنت کے عقائد آپ پڑھیں۔